زندگی میں ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب دور ہو جائیں اور ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں میسج شیئر کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے، اتنا امپورٹنٹ کہ یہ ویڈیو آپ کو روزانہ دیکھنا چاہیے، اور اگر روزانہ نہ بھی دیکھ پائیں، جب بھی کسی مصیبت میں، پریشانی میں آپ پھنسے ہوں، یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ یہ ویڈیو میں نے بنایا، لیکن اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں سے کوئی ایسی آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے بارے میں اکثر لوگ غافل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، سب سے پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ اصل میں ہم خوشی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں سوشل سائنٹسٹ نے کافی ڈیبیٹ کی کہ اصل میں خوشی ہوتی کیا ہے، لیکن اگر اس پوری بحث کا اگر آپ سمرائزیشن دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خوشی کہتے ہیں جب کوئی بھی کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو انسان کو خوشی ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بچہ کسی جو اسکول میں داخلہ لینا چاہتا تھا، وہاں پہ داخلہ ہو گیا، وہ خوش ہو گیا۔ وہ رات کو چاکلیٹ کھانا چاہتا تھا، ماں نے چاکلیٹ دے دی، وہ خوش ہو گیا۔ فیوچر میں جا کے جہاں وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہاں اس کی شادی ہو گئی تو وہ خوش ہو گیا۔ جس جگہ پر نوکری کرنا چاہتا تھا وہاں نوکری مل گئی تو وہ خوش ہو گیا۔ یعنی کہ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تو ہمیں خوشی مل جاتی ہے، اور جب ہماری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سارے کام جو ہوں گے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 میں ایک بہت ہی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی دو خصوصیات ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو کہا گیا کہ لا خوف علیہم، کہ ان کو خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کو غم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے ایک بات کہ خوف ہمیشہ فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ پاسٹ کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ یعنی خوف ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہوتی۔ مثلا مجھے ایک جنگلی جانور کاٹ جائے گا، مجھے خدا نخواستہ کرونا وائرس ہو جائے گا، میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے نوکری نہیں ملے گی، یہ سارے خوف ہیں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے غم جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی پاسٹ کی چیز یا ماضی کی چیز کے بارے میں ہوتا ہے۔ مثلا کاش کہ میں نے پڑھ لیا ہوتا تو آج فیل نہ ہوتا، کاش کہ میں نے یوں کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے وہ کر لیا ہوتا۔ یعنی انسان جب بھی غم کی حالت میں ہوتا ہے تو غم ہمیشہ گزری ہوئی بات پر کیا جاتا ہے، اور جب بھی انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی فیوچر کی چیز کے بارے میں خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ العلیم کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ علم والا اللہ ہے، الحکیم کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ حکمت والا اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے سے علم میں بھی زیادہ ہے، ہمارے سے سمجھ میں بھی، ہمارے سے وزڈم میں بھی زیادہ ہے، اور ہمیں شاید کسی بھی تصویر کا ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پوری تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی لمیٹڈ سوچ کے اندر اکثر اوقات مسئلوں کو سمجھ نہیں پاتے، جیسا کہ سورہ البقرہ کے اندر بھی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو برا سمجھتے ہو اصل میں وہ تمہارے لیے بری نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جس دن انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اللہ کی حکمت میرے سے بہت زیادہ ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اپنی مرضی کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے تو جو مرضی تھی وہ ہماری تھی، لیکن اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے۔ اللہ آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے جو آپ کے لیے برا ہے؟ میں آپ کو اپنی لائف سے کچھ ایگزامپلس بتاتا ہوں کہ جب میں نے کالج یونیورسٹی کی طرف جانا شروع کیا تو میں نے کچھ یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کیا جہاں پہ میرا بہت دل تھا، اور میں نے بڑی محنت بھی کی، میں نے دعائیں بھی بہت مانگی، لیکن میرا داخلہ نہیں ہوا۔ پہلے ایک یونیورسٹی کے لیے ٹرائی کیا، پھر دوسری کے لیے ٹرائی کیا، دونوں میں نہیں ہوا، اور آپ یقین کریں میں اتنا ڈیوسٹیٹ ہوا، میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کوئی ناراض ہو گیا، اور میں یہ سوچنے لگ پڑا کہ یا اللہ مطلب تیرا اتنی بڑی تیری کائنات ہے، اتنا بڑا تیرا قبضہ قدرت ہے، اور اس میں اگر ایک مسکین میرے جیسا اس یونیورسٹی میں چلا جاتا تو اس میں کیا کمی آ جانی تھی؟ یعنی کہ اگر میرے جیسا ایک مسکین انسان اس یونیورسٹی میں داخل ہو جاتا تو آخر اس میں کیا ہی حرج تھا؟ لیکن آپ یقین کریں کئی سالوں کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کی حکمت کیا تھی۔
میں ان یونیورسٹیز میں ایز اے اسٹوڈنٹ تو نہیں گیا، لیکن بار بار ان یونیورسٹیز میں ایز اے ٹیچر ضرور گیا، لیکچرز دینے کے لیے، ٹاکس دینے کے لیے، ورک شاپس کرانے کے لیے. اور جس شان و شوکت کے ساتھ میں وہاں پہ گیا اور جس پروٹوکول کے ساتھ گیا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں اس کا ڈیزرونگ تو نہیں تھا. لیکن میں نے بعد میں جب اس کے بارے میں غور کیا اور سوچا تو یہ خیال آیا کہ واقعی میں اس ٹائم پہ جو سوچتا تھا، اللہ کا پلان میرے پلان سے کروڑوں گنا بہتر تھا. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میرا پاؤں جو ہے وہ 4 جگہ سے ٹوٹ گیا، اور وہ اسی طرح سے میں سوچتا تھا اس کے بارے میں کہ آخر اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. مطلب نارمل میری روٹین چل رہی ہے، لوگوں کو پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے، پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ جو میرا پاؤں ٹوٹا ہے، کیا یہ ضروری تھا؟ کیا یہ ضروری تھا کہ یہ واقعہ پیش آتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ اس پاؤں ٹوٹنے کی وجہ سے 2 مہینے میں جب بیڈ ریسٹ پہ گیا ہوں تو مجھے اتنی زیادہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا کہ الحمدللہ میرے نالج میں اضافہ ہوا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے لیے ادروائز کرنا پاسبل نہیں تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ 2 مہینے جو تھے میرے بیڈ ریسٹ پہ، they were some of the best months of my life. اسی طرح سے ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جی CSS کا امتحان دیا، نہیں ہو سکا، کہیں پہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہو سک رہی وہاں پہ، کہیں اور ہم نے بزنس میں انویسٹ کیا، بات نہیں بنی، تو ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا آخر کیوں ہے. کبھی کبھار اولاد کے معاملے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے میں تو بیٹے چاہتا تھا، اللہ مجھے بیٹیاں کیوں دے رہا ہے، یا میں اولاد چاہتا تھا، مجھے اولاد کیوں نہیں مل رہی. آپ یقین کریں گے میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی کے 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے بزنس سے آغاز کیا اور 10 15 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی بنا دیا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں چلتا، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں. آپ اپنے طور پہ پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں. اگر تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ چاہا تو یہ بات جان لیں کہ جو بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اگلی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جو کہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں سناتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر آپ ان آیات کو سمجھ جائیں تو آپ کو یقین ہو جائے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، نہ فیوچر کے بارے میں ان کو ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ اللہ کرے گا وہ بہتر ہوگا، نہ پاسٹ کا غم ہوتا ہے کیونکہ وہ پاسٹ کے بارے میں اگر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان سے توبہ کر کے آگے آپ جا چکے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خوشیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیاں دیتا ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو بات واضح ہوگی، اور اب پریشانی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. ٹینشن تو وہ شخص ہے جس کے ساتھ اللہ نہ ہو، لیکن جو اللہ کا دوست ہے اس کو کیا خوف، اس کو کیا غم. انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.